الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. ہماری گفتگو مازالہ حکمت نمبر 8 میں ہے۔ حکمت نمبر 8 کے ابتدائی کلمات کے حوالے سے تقریباً 2 جلسات یا 3 جلسات میں گفتگو ہوئی، جو کہ خداوند عالم کے وہ عظیم تخلیق جو محیر العقول تخلیقات میں سے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور آج اسی کا دوسرا مقطع وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ۔ اگرچہ آن کے حوالے سے اگر جس قدر گفتگو کر لیں ان کی پروردگار کا جو منفرد تخلیق ہونے کے حوالے سے علماء نے بہت گفتگو کی ہے، اور اس کے بارے میں احادیث میں بھی بہت زیادہ روایات موجود ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے کچھ روایات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی، اور اسی پر اکتفا کرنا بھی مناسب ہے تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ آج جس مقطع کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ۔ انسان کی ساخت پر تعجب ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، اور وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ ظاہر دیکھنے میں ایک مختصر عضو ہے جو کہ ایک سفید گوشت کے ٹکڑے پر مشتمل ہے، لیکن ظاہر دیکھنے میں یہ سرخ لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سفید گوشت کے اندر اتنی ساری رگیں ہیں جن میں پروردگار عالم نے خون کو جاری رکھا ہوا ہے، اور خون جاری ہونے کی وجہ سے وہ سرخ دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ عجیب پروردگار کی طرف سے منفرد خلقت ہے کہ دیکھنے میں انتہائی ہمیں آسان لگتا ہے یہ عضو، اور انتہائی اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اس کے ڈیپ میں اور گہرائی میں چلا جائیں تو اس صورت میں ہمیں اس کی جو فوائد ہیں اور ان کی جو مصالح ہیں اور جو حکمتیں ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک جملے کی ادائیگی کے لیے، بلکہ میں یوں کہوں کہ انسان اپنی معرفت ضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، اور الفاظ تب تک نہیں بنتے جب تک اس زبان کا استعمال نہ ہو۔ جب زبان آپ استعمال کریں گے تو اس وقت الفاظ حروف جو ہے، حروف مخارج یا حروف میں سے بہت سارے جو حروف کا جو مخرج ہے وہ یہی زبان ہے۔ اگر یہ زبان کام کرنا چھوڑ دیں تو اس صورت میں انسان اپنے معرفت ضمیر کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اور ایک حرف سین کی ادائیگی کے لیے اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے جو ہے نا یہ ایک مخرج حرف سین کے لیے جس طرح قرار دیا، اور اسی طرح دوسری جو مخارج حرف صاد اور حرف زا، یہ جو جتنے بھی مخارج ہیں ان تمام مخرج کی ادائیگی کے وقت یہ زبان چل رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ تعجب کی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس زبان کو اس قدر تیزی سے چلانے کے لیے آپ اور میرے اندر قدرت رکھی کہ ایک مخرج کی ادائیگی جب آپ ایک حروف
مقالے وغیرہ. تو دیکھیں جب آپ منٹوں میں کس قدر آپ کی جو زبان ہے وہ چلتی ہے. پروردگار نے وہ طاقت عطا کی ہے. اور یہ کتنے مخارج سے جو ہے نا ٹکرا کے, کتنے مخارج سے جب مخارج جو حروف کی ادائیگی کے اوقات کس قدر تیزی سے جو اپنے حروف کو ادا کرنے پہ آپ اور مجھے پروردگار عالم نے طاقت و قدرت دی. ظاہر دیکھنے میں ہمیں تو بہت آسان لگتا ہے, لیکن یہ پروردگار کی تخلیقات کا جو انفرادیت ہے اور تعجب خیز خلقت ہے کہ آپ اور مجھے اپنے مادہ ضمیر کو ادا کرنے کے لیے, دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ زبان جو ہے نا آپ اور میرے لیے سہارے کے طور پر پروردگار عالم نے خلق کیا. جتنی بھی لغات ہو, کسی بھی زبان میں ہو, ہر زبان والے اپنی اس زبان کے ذریعے مادہ ضمیر کو لوگوں تک منتقل کرتے ہیں. بلکہ نہ صرف اپنے مادہ ضمیر چیزوں کو, بلکہ دنیا کائنات میں سے ذرات سے لے کے کہکشانوں تک کے بارے میں جو تحقیقات کرتے ہیں, سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, ان تمام کو لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے جو ذریعہ پروردگار نے قرار دیا وہ زبان ہے. اور اس کے علاوہ اس زبان کی صحت و سلامتی کے لیے, تندرستی کے لیے, اور زبان کو جس چیز کے لیے پروردگار نے جس ہدف کے لیے خلق کیا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اور میرے منہ نے پروردگار عالم نے طریقہ اہتمام کیا. چونکہ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کی زبان خشک ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے اور دشوار ہو جاتے ہیں آپ کو زبان کے استعمال کرنے میں. لیکن پروردگار عالم نے لعاب دہن کو آپ اور میرے منہ میں رکھ کے اس زبان کی نرم اور اس کو تندرست رکھنے کے لیے یہ لعاب دہن کو خلق کیا. کن چیزوں کے بارے میں ہم جو ہے نا غور و فکر کریں گے کہ پروردگار عالم کی, آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کیوں امیر المومنین علیہ السلام نے خصوصی طور پر انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہمیں کہا کہ عجب لحاظ انسان. کیونکہ اگر آپ معمولی چیز کے بارے میں غور کریں گے تو اس صورت میں بڑے بڑے چیزوں کے بارے میں غور فکر کرنا تو اور بھی آپ کو میرے لیے کیا ہوں گے جی, پروردگار کے جو اس خلقت کے بارے میں آپ اور میں مزید جان سکیں گے. کیونکہ چھوٹی چیزوں میں اس قدر حکمت ہے تو بڑی چیزوں میں کیا حکمت ہوگی. میں ایک روایت کو لے کے آیا ہوں, اس میں بہترین انداز میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ اقل الفکر یا مفضل, اپنے فکر کو تھوڑا وسیع کریں, طول دیں, فی الصوت آواز میں, والکلامی اور گفتگو میں, وتحییتہ آلاتہ فی الاسنان, اور اس زبان کو اور دانتوں کو آلات کے طور پر پروردگار عالم نے مہیا کیا, تہیہ کیا, آمادہ کیا. فالحنجرۃ کالانبوبۃ لمخرج الصوت, اور پروردگار عالم نے آپ کے حنجرے کو ایک نلکی کی شکل کے طور پر خلق کیا, لخروج الصوت, تاکہ آپ کی آواز اسے نکال سکے. واللسان والشفتان والاسنان لصياغة الحروف والنغم, اور آپ کے زبان کو, آپ کے ہونٹ کو, آپ کے دانتوں کو اس لیے خداوند عالم نے بنایا تاکہ اس سے حروف اور جو نغم ہے, نغم جو آپ جانتے ہیں کہ علم تجوید میں جو ہے نا نغمات کے جو گفتگو ہے ان کے بارے میں خوبصورت آواز کے ذریعے مختلف نغمات ان سے ادا ہو سکے, اس لیے پروردگار عالم نے ان کو خلق کیا. الا ترى ان من سقطت اسنانه لم يقم السين, کیا تم نہیں دیکھتے کہ جن کے دانت گر گئے ہوں وہ سین کو ادا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جب گرنے کے بعد ہمیں قدر ہوگا کہ اس کی کیا اہمیت تھی, زبان کی کیا اہمیت تھی. آپ نے زبان
آسمان گر جائے تو اس کے بعد ہمیں قتل ہوگا. وَمَنْ سَقَطَتْ شَفَتَهُ لَمْ يَسْعَ الْفَاءَ، اور جن کے جو ہونٹ جو ہے اگر کام کرنا چھوڑ دے تو وہ بائے کہلائے گی، صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا. وَمَنْ ثَقُلَ لِسَانُهُ لَمْ يَفْصَحَ الرَّاءَ، اور جن کی زبان اگر ثقیل ہو جائے ہے. ہمارے پاس جو ثقالت لسان والے لوگ رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو اپنے مافی ضمیر کو پہنچانے میں کس قدر دشواری ہوتی ہے. ہاں تو سقطت ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء، ان کے را جو ہے درست ادا نہیں ہوں گے. واشبہ شیء بذلك المزمار الاعظم، اور پروردگار عالم نے ان زبان کو، لسان کو، شفتان کو کیا کہ بانسری جیسا خلق کیا، بہت بڑی بانسری جیسا خلق کیا. فالحنجرۃ تشبہ قصبۃ المسمار، اور حنجرے کو بانسری کے گچھے کی شکل میں خلق کیا. بانسری کے گچھے کی شکل میں پروردگار عالم نے حنجرے کو خلق کیا. والرئۃ تشبہ الزق، اور پھیپھڑے کو، عضو تنفسی کو دونکنی کی شکل میں، جس طرح ہمارے لوہار کے پاس ایک خاص آلہ ہوتا ہے، آپ بلتستان میں آپ جانتے ہیں، جلد کے ذریعے انہوں نے اس کو بنایا ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہوا دیتے ہیں. دونکنی دے کے پروردگار عالم نے پھیپھڑے کو دونکنی جیسا خلق کیا. الذی یتفقہ فیہ، تاکہ اس کے ذریعے ہوا دے. لتدخل الریح والعضلات، تاکہ اس سے ہوا جو ہے داخل ہو جائے. والعضلات التي تقبض على الرئہ، اور آپ کے اعضاء و جوارح آپ کے اس پھیپھڑے کو کنٹرول کر سکے. لیخرج الصوت، تاکہ اس کے ذریعے آواز نکلے. کالاصابع التي تقبض على الزق، جس طرح انگلیوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں جی، آپ اس دونکنی کو پکڑتے ہیں. اس دونکنی کو پکڑ کے جس طرح لوہار اس کے ذریعے ہوا دیتے ہیں، پروردگار عالم نے ہمارے پھیپھڑے کو اسی طرح خلق کیا. حتی تجری الریح فی المزامیر، تاکہ اس کے ذریعے بانسری سے بانسری جیسا زبان اور اسنان شفتان کے ذریعے کیا ہو جی، ہوا نکلے. والشفتان والاسنان التي تذوق الصوت تسوق الصوت، اور یہ جو آپ کے ہونٹ ہیں، آپ کے دانت ہیں، یہ آواز کو کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں. حروفاً، کیا بناتے ہیں، حروف بناتے ہیں. ونغماً، نغمات بناتے ہیں. کالاصابع التي تختلف في فم المزمار، اس ہاتھ ان انگلیوں کی طرح، جس طرح بانسری پر جب اس کو رکھتے ہیں تو مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں. اسی طرح پروردگار عالم نے اپنی منفرد خلقت کے ذریعے آپ کے اسنان کو، آپ کے دانتوں کو، آپ کے زبان کو اور آپ کے حنجرے کو خلق کیا. فَتَسُوغُ صَفِيرَهُ أَلْحَانًا، اور اس کے ذریعے جو آواز نکلتے، سیٹی کی جو آواز نکلتے، صفیر اسی لیے بعض حروف کو حروف ہے صفیر کو صفیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسے سیٹی کی آواز نکلتی ہے. سین، صاد، زا، یہ حروف ہیں. ان حروف کی صفات کیا ہے جی، صفات صفیر ہے. صفیر کا مطلب کیا ہے کہ اس سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے. فَتَسُوغُ صَفِيرَهُ أَلْحَانًا، اور ان سیٹنگ کی آواز کے ذریعے آپ کے لحن بنتے ہیں. غیر انه وان كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالآلة والتعريف، اس کے علاوہ کہ وان كان مخرج الصوت يشبه المزمار، کہ آپ کی جو آواز ہے وہ کس چیز کی طرح ہے، بانسری کی طرح ہے. بالآلة والتعريف، اور اس آلے کے ذریعے آپ جو ہے نا اپنے مافی الضمیر کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے تعارف کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے آپ جو ہے نا حقائق پروردگار جو خداوند عالم نے منفرد خلقت کے ذریعے آپ کو نوازا ہے، اس کی شکر ادا کرنے کے لیے اگر ہم انہی چیزوں میں غور و فکر کریں تو یہی کافی ہے. معمولی چیز میں اس قدر پروردگار عالم کی
خلقت کی انفرادیت ہے، تو جو بڑے بڑے چیزیں ہیں کائنات کی، ان میں کس قدر انفرادیت ہوں گے، کس قدر ان میں جو حکمت ہوں گے. نعم. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تأمل یا مفضل، اے مفضل بس تم غور و فکر کرو ما انعم اللہ به علی الانسان من هذا المنطق، یہ جو نطق کرنے والی جو آلہ ہے اس میں پروردگار عالم نے کس قدر نعمات سے تجھے منعم کیا. الذي يعبر به عما في ضميره، جس کے ذریعے آپ اپنے ضمیر، ما فی الضمیر کو کیا کہتے ہیں، ما فی الضمیر کی تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. وما يخطر بقلبه، اور آپ کے دل میں جو سوچتے ہیں، آپ کے دل میں جو سوچ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، ان سوچ کو آگے منتقل کرنے کے لیے اسی زبان کا استعمال کرنا ہوتا ہے. وَيَنْتِجُهُ فِكْرَهُ، اور آپ کے ضمیر اور دل میں جو خطورت آتے ہیں اس کا جو وَيَنْتِجُهُ فِكْرَهُ، اور اسی کے ذریعے آپ کو جو کیا کرتے ہیں، اپنے فکر کو آپ بناتے ہیں، اور اسی فکر کے ذریعے وَبِهِ يُفَهِّمُ عَنْ غَيْرِهِ، اسی کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں کو افہام و تفہیم کر سکتے ہیں. ما فی نفسی ولولا ذلک کان من منزلۃ البہائم، اگر یہ نہ ہوتے تو چوپائی جیسا ہوتا، حیوانات کی طرح ہوتا. المحملتی، ٹھیک ہے جی، وہ چوپائے جو کیا ہے، جو کسی کام کے نہیں ہے. التی لا تخبر عن نفسها بشیء، جو اپنے بارے میں کسی چیز کے حوالے سے خبر نہیں رکھتے. ولا تفهم عن مخبر شيئا، اور نہ کسی دوسرے خبر دینے والے کی گفتگو کو وہ سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے پروردگار نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان کی تعلیم دی. یہی آپ کو دوسری جو آیت ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، پروردگار کی جو نعمات ہیں ان میں سے کن کن کے اوپر ہم گفتگو کریں، کن کن کے اوپر ہم غور و فکر کریں. جب اب چھوٹی چیز میں اس قدر حکمات پوشیدہ ہیں تو بطریق اولا باقیوں میں اس سے زیادہ حکمات ہوں گے. تو پروردگار ہمیں ان چیزوں کو درک کر کے ان کی شکر ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.